ہماری جو گھریلو ازدواجی زندگی ہے، خواتین کے مسائل سے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حائضہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حائضہ یہ لفظ نکلا ہے حیض سے، یعنی وہ عورتیں جو اپنے ایام ماہواری کے اندر جو مبتلا ہیں اور وہ دن گزار رہی ہیں جو ایک نیچرل فطری سائیکل ہے جو قدرت نے رکھا ہوا ہے، ان ایام میں ہیں، ان کے بارے میں لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں۔ اب پوچھتے کیا تھے؟ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ جواب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال کی نوعیت کیا تھی۔ مختلف کتب حدیث میں یہ روایت آئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کے ہاں جب کسی عورت کے یہ دن آ جاتے تھے تو وہ اس کو بالکل گھر سے الگ کر دیتے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں ہمارا دین ان عورتوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اتاری۔ میں پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس کی تشریحات پہ بات کرتے ہیں۔ قل هو اذن، آپ ان سے کہیے کہ یہ ایک گندگی ہے، یعنی یہ جو حیض ہے، یہ جو خون ہے جو رحم سے باہر آتا ہے، یہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو۔ اب الگ رہو کا معنی کیا ہے؟ یہود والا معنی نہیں کہ ان سے بالکل ہی کمرہ الگ کر دو، کھانا پینا الگ کر دو، بالکل الگ، یہ الگ والا نہیں ہے معنی۔ الگ والا معنی کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے تعلق ازدواجی قائم نہ کرو۔ اس بات سے روکا گیا۔ میں آگے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اب اللہ پاک کا یہ جو کلام ہے ظاہر ہے کہ آفاقی کلام ہے قیامت تک کے لیے، اسے بچے بھی پڑھیں گے، بچیاں بھی پڑھیں گی، مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ الفاظ کا استعمال ایسا کرتا ہے جو کسی کے لیے کسی سطح پر بھی ایسا نہ ہو جو پڑھنے والے کو ذہن کے اندر خلجان پیدا کر دے۔ تو قرآن الفاظ ایک استعارے کا انداز میں ولا تقربوهن، قریب نہ جاؤ۔ اب قریب ہونے کی شرح ہم بیان کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ ان سے تعلق ازدواجی قائم نہ کرو۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک صاف ہو جائیں، یعنی ان کے وہ ایام حیض ختم ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں، وہ دن گزر جائیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہاں یہ جو تو ان کے پاس آؤ یعنی ان سے تعلق ازدواجی قائم کر سکتے ہو، جو ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی۔ من حیث امرکم اللہ، وہاں جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اشارہ ہے، وضاحت کرنا ضروری ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کا رشتہ بنایا اور اس میں جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا، یہ صرف قضائے شہوت کے لیے نہیں ہے، صرف خواہش کی تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ افزائش نسل بھی مقصود ہے۔ اور وہ افزائش نسل کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب آپ اپنا جو تخم ہے یا جو ہم کہیں کہ جو تعلق ازدواجی ہے وہ اس جگہ ہو جہاں اللہ نے فرمایا ہوا ہے، اور وہ ایک شرمگاہ کا اگلا حصہ ہے نہ کہ پچھلا حصہ ہے۔ اس کو فرمایا گیا من حیث امرکم اللہ، وہاں ان کے پاس آؤ جہاں اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ تو جب یہود کے بارے میں آ کے پوچھا گیا کہ جناب یہود تو کا معاملہ یہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آقا نے فرمایا ان عورتوں کو گھروں میں رکھو اور عمل زوجیت کے سوا ان کے ساتھ سب کچھ کرو، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، اور بیوی ہے آپ کی، آپ چاہے گلے لگا لیں، چاہے بوسو کنار کر لیں، یہ سارا کچھ کر سکتے ہو، مگر عمل زوجیت نہیں کرنا، تعلق ازدواجی قائم نہیں کرنا۔ جب یہود کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہر بات تمہاری مخالفت کرتے ہیں، یعنی ہم جو کر رہے ہوتے ہیں
یعنی ہم تو بالکل ہی الگ کر دیتے ہیں، میل ملاپ ہی ختم کر دیتے ہیں، کھانا پینا ایک جگہ بیٹھنا ختم کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ عمل ازدواج ان کے ساتھ جو آپ انٹرکورس ہے یہ آپ نہیں کریں گے ان دنوں میں جو ایام حیض ہیں۔ پھر کچھ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں میں ان سے وہ جماع اور وہ جو انٹرکورس ہے ہم بستری وہ بھی کر لیا کریں یہود کی مخالفت میں؟ یعنی بات یہود کی مخالفت کی ہو رہی تھی، وہ یہ نہیں کرتے ہیں، سرکار نے کہا کہ نہیں باقی سارا کچھ کر سکتے ہو مگر یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے آگے سے پھر مزید پوچھ لیا کہ کیا ہم ان کے ساتھ تعلق ازدواجی بھی قائم کر لیں؟ تو سرکار کے چہرے پر ایسی ناراضگی ظاہر ہوئی، ایک ایسا جلال ظاہر ہوا کہ لوگ سمجھے کہ سرکار ان سے ناراض ہو گئے ان کے اس بات کے پوچھنے پر۔ بھی جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کام کو چھوڑ کر باقی سارا کچھ کر سکتے ہو، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آگے سے؟ تو اس وقت وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے صحابہ کرام، تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ سرکار ان سے بہت ناراض ہو گئے ہیں، لیکن ایک بڑی خاص بات اس حدیث پاک کے اندر آئی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے دودھ آیا تو سرکار نے ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ دودھ جا کے ان کو دے کے آؤ، تاکہ وہ جو تاثر ناراضگی کا پیدا ہو گیا ہے وہ ان کے دل میں ختم ہو جائے کہ سرکار ناراض نہیں ہوئے ہیں، یہ سوال پوچھنا ٹھیک نہیں تھا۔ جب وضاحت کر رہے تھے تو یہ تمہیں آگے سے پھر یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ تو سرکار نے ان کی طرف دودھ بھجوایا۔ اس سے علماء نے کہا کہ والدین بچوں کو ڈانٹے یا اساتذہ شاگردوں کو ڈانٹے تو تھوڑا ان کی دل جوئی کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف دے دینا چاہیے تاکہ دل کے اندر میل نہ رہ جائے پھر ان کے اندر۔ تو حاضرین عزیز وقار، یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے